مولانا مفتی تقی عثمانی اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کے دورے کے دوران ہم ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے جو دوران سفر خراب ہو گئی۔ تمام پیسنجر ٹرین سے اتر کر باہر بیٹھ گئے۔ وہاں میری نظر ایک بہت خوبصورت پودے پر پڑی جس پر انتہائی پرکشش پھول لگا ہوا تھا۔ میں بے ساختہ اس پھول کو توڑنے لپکا، مگر میرے میزبان نے تقریباً چیختے ہوئے پکارا، مولانا اس کے پاس مت جائیے۔ میں اس کی وارننگ پر ٹھٹک گیا اور پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کیا یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے؟ کہنے لگے، مولانا اس پھول کے ساتھ ہم رنگ کانٹا ہوتا ہے جو سانپ کے زہر کا سا اثر رکھتا ہے۔ ادھر وہ آپ کو چبھا، ادھر آپ کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو گیا اور جمنا شروع کر دیتا ہے، جس سے انتہائی اذیت ہوتی ہے، علاج میں دیر سے جان بھی چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت خطرناک ہے، حکومت کو اس کے گرد باڑ لگانی چاہیے۔ کہنے لگے، مولانا یہاں کے لوگوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، اجنبی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اٹھا، بہت احتیاط سے اس پودے کی جڑ کو کھودا اور ایک جڑ نما چیز نکال لایا۔ کہنے لگا، مولانا ہر ایسے پودے کے ساتھ قدرت نے اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ آپ اس پانی سے بھری جڑ کو جوں ہی چبا کر چوستے ہیں، اس پودے کا زہر اسی لمحے نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور یوں وہ صرف عام سا کانٹا رہ جاتا ہے۔ ابھی میں نے یہ جڑ نکالی ہے، چند گھنٹوں میں بعد ویسی ہی تریاک سے بھری جڑ پھر تیار ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! جیسے گناہ کا پرکشش پودا اگتا ہے، وہیں اس کے پڑوس میں توبہ کا تریاک بھی رکھا ہوتا ہے۔ جب زہر کھانے سے نہیں شرماتے تو تریاک کھانے سے شرم کیسی؟ جب اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکتا تو ہم توبہ کرنے سے کیوں تھک جاتے ہیں؟ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، جی یہ بھی کوئی توبہ ہے کہ روز توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا، گویا رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی والا معاملہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی سوچ ہے۔ شیطان کسی نہ کسی طرح انسان کو توبہ سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر یہ دو لفظ یعنی استغفر اللہ کہنا اس کے لیے آسان ہوتا تو کب کا کہہ کے فارغ ہو گیا ہوتا، لیکن اس سے تو یہ دو لفظ ہی نہیں ادا ہو پائے، اسی لیے وہ انسانوں کو اس چیز سے روکتا ہے۔ شیطان ہماری نیکیوں سے نہیں ڈرتا، اسے پتا ہے کہ میں ایک ہی گناہ ایسا کروا لوں گا کہ ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ ہماری توبہ سے خوف زدہ رہتا ہے، کیونکہ توبہ کی وجہ سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، وہ توبہ کرنے والے لوگ جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا یہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہے، کبھی گناہ انسان کو سانپ کی طرح ڈس کر پاتال میں پہنچا دیتا ہے، تو کبھی توبہ اسے پاتال سے نکال کر رب کے قدموں میں عرش کے سامنے لا سجدے میں ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنا سکھا دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آمین۔